لوگوں کے رویوں سے تنگ آ کر جب بندہ اللہ سے کہتا ہے میرے رب اب میں تھک چکا ہوں، تب اللہ کہتا ہے غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ درد کی ساری دوائیں فارمیسی سے تو نہیں ملتی نا، کچھ تو صرف ملتی ہی رب کے در سے ہیں۔ کبھی اپنی مجبوری بتا کے، کبھی اپنی بے بسی دکھا کے، کبھی خالی ہاتھوں کی لکیریں دکھا کے، کبھی عاجزی دکھا کے، کبھی سجدے میں سر جھکا کے، کبھی تھوڑی سی ضد کر کے تو کبھی رب کو مان سے منا کے، کبھی رب کے کن کے لیے اس کا در کھٹکھٹا کے۔ پھر یقین جانو وہ درد بھی بھر جاتے ہیں جن کی کوئی دوا نہیں ہوتی، پھر وہ خواہشیں بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کا پورا ہونا کبھی ناممکن لگتا تھا، کیونکہ جو دواؤں سے نہیں ہوتا وہ دعاؤں سے ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ سب کی سنتا ہے لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ سب بیمار ہیں اور سب پریشان حال ہیں، اس کا رحم سب کی تلاش میں ہے، لیکن یہ رحم اس پر خاص طور پر سایہ فغن ہے جو پر امید ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ یقین، صرف یقین۔ اللہ کو اپنے بندے سے صرف یہ یقین چاہیے۔ یقین مانو تمہارا رب واقف ہے ہر سسکی سے جو تم دل میں دبا لیتے ہو، وہ جانتا ہے ہر آنسوؤں کو جو تم خود سے بھی چھپا لیتے ہو۔ تمہارا رب تم سے ناراض ہے، وہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا، واللہ تم یہ گمان اس سے کیسے بنا لیتے ہو؟ تمہارا رب تو خزانوں کا مالک ہے اور تمہارا دل اسے ہر دولت سے قیمتی ہے۔ پھر کیونکہ عام سے لوگوں کے لیے رو رو کے آنکھیں سجا لیتے ہو؟ ہاں، ابھی زخم تازہ ہے، دل کو سنبھالنا مشکل ہے، مگر وہ بھر دیتا ہے ہر زخم جب تم تقدیر کا فیصلہ رب کو تھما دیتے ہو۔ اللہ کی چاہت ہی سب کچھ ہے، اس کی رضا میں ہی سکون ہے۔ وہ ان قیامت سے عرصے کو بھی گزار دے گا جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو۔ تقدیر کے کچھ فیصلے بے حد ظالم ہوتے ہیں، ان کو قبول کرنے کے خیال سے اذیت روح پر طاری ہو جاتی ہے، مگر پھر وہی لمحے محبت اور مسرت بن جاتے ہیں جب تم رب کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتے ہو۔ کبھی یوں لگتا ہے نا کہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہمارا، نہ کوئی دوست، نہ تسلی کا ذریعہ، مگر پھر وہ رب خود ہی اپنے بندے کے لیے تسلی بن جاتا ہے جب تم اسے اپنے سارے دکھ سنا دیتے ہو۔ ہمیں دعا مانگنے نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے ہاتھ اٹھا دینا، اللہ سے لفظوں کو ہیر پھیر کر مانگ لینا دعا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عین عبادت ہے، اور عبادت کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ دعا دل کی عبادت ہے، اور دل کی عبادت کے لیے دل کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور دل کی پاکیزگی گناہوں کی معافی سے حاصل ہوتی ہے۔ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کریں، آنسو بہائیں، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ندامت توبہ ہے، گناہوں پر ندامت گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اب گناہ معاف ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب جس پاک ذات کے سامنے اپنی درخواست پیش کی جا رہی ہے، اس کی حمد و ثنا لازم ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، دل کی سرزمین کو نرم کیا جائے۔ جب دل نرم ہوتا ہے نا تو اس سے دی گئی صداؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، وہ رد نہیں ہوتی ہیں۔ آنسو ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے اپنی بات منوانے کا۔ جب ہمارے سامنے کوئی اپنا مسئلہ بتاتے رو پڑے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں نا۔ ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کی تکلیف ختم کر دیں، تو ہمارا اللہ تو ہم سے بہت پیار کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کے آنسوؤں کی لاج رکھ لیتا ہے اور اس کو اس کی رضا عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے دعا کرتے رہو، اپنے سچے جذبات کا اظہار کریں۔ اللہ کے سامنے نہیں رونا تو کس کے سامنے رونا ہے؟ ایک اللہ ہی تو ہے ہمارا، وہ سب جانتا ہے، لیکن ہم سے سننا چاہتا ہے۔ اس سے باتیں کیا کریں، اپنی ہر ایک بات اسے بتایا کریں۔ وہ دل کے ارادوں سے واقف ہے، آپ کی دعا قبول فرما دے گا۔ سب سے اہم چیز کامل یقین، یقین کہ جو مانگ لیا جائے مل جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔